بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ خانہ کعبہ کی تعمیر اور تاریخ۔ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے زمین پر تشریف لائے تو بارگاہ الہی میں عرض کیا، خدایا میں یہاں تو نہ ملائکہ کی تسبیح و تکبیر سنتا ہوں اور نہ کوئی عبادت گاہ دیکھتا ہوں، جیسے کہ آسمان میں بیت المعمور دیکھتا تھا جس کے ارد گرد ملائکہ طواف کرتے تھے۔ بیت المعمور کے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جاؤ جہاں ہم نشان بناتے ہیں وہاں کعبہ بنا کر اس کے ارد گرد طواف بھی کرو اور اس کی طرف نماز بھی ادا کرو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آدم علیہ السلام کی رہبری کے لیے ان کے ساتھ چلے اور انہیں وہاں لائے جہاں سے زمین بنی تھی، یعنی کعبے کی جگہ سے ہی سب سے پہلے پانی پر جھاگ، پھر جھاگ سے زمین کی ابتدا ہوئی۔ جبریل امین علیہ السلام نے وہاں اپنا پر مار کر 7ویں زمین تک بنیاد ڈال دی۔ اللہ اکبر! جس کو ملائکہ نے 5 پہاڑوں کے پتھروں سے بھرا، کوہ لبنان 1، کوہ طور 2، جودی، حرا اور طور سینا سے بنیاد بھر کر نشان کے لیے ہر 4 طرف کو دیوار اٹھائی، چاروں طرف اس طرف منہ کر کے آدم علیہ السلام نماز پڑھتے رہے اور اس کا طواف بھی کرتے رہے۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ بیت المعمور کو اس بنیاد پر رکھ دیا گیا، طوفان نوح میں بیت المعمور کو اٹھا لیا گیا اور کعبے کی جگہ اونچے ٹیلے کی طرح رہ گئی، لوگ یہاں آتے رہے اور برکت کی دعا مانگتے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو یہاں چھوڑا اور یہاں آبادی ہو گئی تو ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے کر کعبہ تعمیر کرو۔ ایک بادل کا ٹکڑا بھیج کر کعبے کی حد کو واضح کیا گیا اور جبرائیل علیہ السلام نے خط کھینچ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے کی بنیادوں پر ہی عمارت تعمیر فرمائی۔ کعبہ شریف کی بلندی 9 ہاتھ رکن اسود سے رکن شامی تک 33 ہاتھ، رکن غربی سے رکن یمانی تک 31 ہاتھ، رکن یمانی سے رکن اسود تک 20 ہاتھ، رکن شامی سے رکن غربی تک 22 ہاتھ، یعنی کعبہ اس وقت تک مستطیل تھا لیکن طول اور عرض کی ایک ایک دیوار معمولی چھوٹی تھی۔ دروازے 2 بنائے گئے تھے جو ایک زمین کے ساتھ ملے ہوئے تھے اور کواڑ زنجیر وغیرہ نہیں تھے۔ بعد میں طب حمیری کے زمانے میں کواڑ اور زنجیر وغیرہ لگائے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر فرمایا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر گارا وغیرہ دیتے تھے۔ سبحان اللہ! کس شان سے اللہ کا گھر تعمیر ہوا، اللہ کا نبی ہی معمار اور اللہ کا نبی ہی معاون۔ آپ کی تعمیر کے بعد جزوی طور پر مختلف اوقات میں تعمیر ہوئی۔ ایک مرتبہ عمالقہ اور جرہم نے اسے تعمیر کیا، اس کے بعد قصی بن کلاب نے اس کی تعمیر کی جس میں چھت درخت اور مقل کی لکڑی کی بنائی، جس پر بجائے تختوں کے خرمے کی لکڑی ڈالی۔ قریش کی تعمیر، ایک عورت کعبہ شریف میں خوشبو سلگاتی تھی، ایک بار اچانک اس سے شعلہ اٹھا اور چھت جل گئی اور دیواریں پہلے ہی بوسیدہ ہو چکی تھیں، اس لیے قریش نے فیصلہ کیا کہ مکمل طور پر نئی تعمیر کی جائے۔ ولید بن مغیرہ کو عمارت کا امیر مقرر کیا گیا اور یہ طے ہوا کہ اس میں حلال مال خرچ ہوگا۔ اس وقت کے امیر لوگوں کے پاس زیادہ سود سے حاصل کردہ مال ہوتا تھا، اس لیے حلال مال کم مقدار میں جمع ہوا تو قریش نے مال کی کمی اور کچھ اپنے مقاصد کی پیش نظر چند فرق کر دیے۔ کعبے کی زمین باہر نکال دی، کعبے کی کچھ زمین باہر نکال دی، یعنی عمارت کو چھوٹا کر دیا۔ کعبے سے باہر نکالی ہوئی زمین کو حتیم کہا جاتا ہے جو آج بھی موجود ہے۔ اسی میں میزاب رحمت کا پرنالہ گرتا ہے۔
چھوٹی چھوٹی دیوار سے آج بھی اسے علیحدہ نمایاں کیا ہوا ہے۔ طواف اس کے باہر سے ہی ہوتا ہے۔ قریش نے 2 دروازوں کے بجائے ایک کر دیا، وہ بھی بلند، تاکہ جسے چاہے اندر جانے دیں اور جسے چاہے نہ جانے دیں۔ اب بھی اسی پر عمل ہو رہا ہے۔ بادشاہوں کے لیے دروازہ کھلتا، خواہ وہ کتنے ہی بدکار کیوں نہ ہو۔ صلح اور متقین کے لیے بھی دروازہ کھلنے کی خبر نہیں سنی گئی ہوگی، بہت کم خبریں ایسی آتی ہیں۔ خانہ کعبہ کے اندر لکڑی کے ستونوں کی 2 صفیں بنائی گئیں، ہر صف میں 3 ستون بنائے گئے۔ کعبہ شریف کی بلندی پہلے سے دگنی کر دی گئی، پہلے بلندی 9 ہاتھ تھی، انہوں نے 18 ہاتھ کر دی گئی۔ خانہ کعبہ کے اندر رکن شامی کے قریب ایک زینہ بنایا گیا جس سے چھت پر چڑھ سکیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کے متصل یعنی حتیم بنیاد ابراہیمی کے پتھر مجھے دکھائے اور فرمایا کہ قریش نے اس میں کمی کر دی تھی۔ لوگ اگر نئے مسلمان نہ ہوتے اور ان کے جذبات بھڑکنے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں ابراہیمی بنیادوں پر کعبہ دوبارہ تعمیر کر دیتا۔ اسی روایت کی بنیاد پر حضرت عبداللہ ابن زبیر نے کعبہ شریف کو منہدم کر کے دوبارہ تعمیر کیا، حتیم کو کعبے میں داخل کیا، دروازے 2 بنائے جو زمین کے متصل تھے، خوشبودار مٹی چونے میں ملا کر گارا لگایا گیا، دروازوں پر اندر باہر عنبر لگا کر خوشبودار کیا گیا، نہایت قیمتی ریشمی غلاف چڑھایا گیا۔ خیال رہے کہ سب سے پہلے کعبہ شریف کو غلاف چڑھانے والے کا نام اسعد ہے، جس نے سب سے پہلے خانہ کعبہ پر غلاف چڑھایا ہے، جو شاہ یمن تھا اور تبع کے لقب سے مشہور تھا۔ مدینہ طیبہ کے شہری بنیاد رکھنے والا یہ شخص ہے۔ عبداللہ ابن زبیر کی تعمیر 27 رجب 64 ہجری کو مکمل ہوئی۔ پھر حجاج بن یوسف جو عبد الملک بن مروان کا نائب تھا، اس نے 74 ہجری میں عمارت کو منہدم کر کے پھر اسی طرح بنا دیا جیسے قریش نے بنایا تھا۔ اور پھر ہارون رشید نے چاہا کہ کعبہ اس طرح بنا دیا جائے جیسے عبداللہ ابن زبیر نے تعمیر کیا تھا، یعنی دراصل وہی ابراہیمی تعمیر بھی تھی، لیکن اس وقت کے اہل علم نے اس لیے منع کیا کہ کوئی تمہارا مخالف آئے گا اور پھر تبدیل کرے گا، اس طرح گرانا اور بنانا ایک کھیل بن جائے گا۔ اس کے بعد مرمت تو ہوتی رہی لیکن مکمل طور پر پوری عمارت کو دوبارہ نہیں بنایا گیا۔ 10,040 ہجری میں سلطان مراد بن احمد خان شاہ قسطنطنیہ نے جب دیکھا کہ اس کی عمارت بہت پرانی ہو گئی ہے تو اس نے سوائے رکن حجر اسود، وہ کونا جس میں حجر اسود نصب ہے، کی تمام عمارت منہدم کر کے نئی تعمیر کرائی، لیکن انہی بنیادوں اور اسی طرز پر جو حجاج بن یوسف نے بنائی تھی، اندر سنگ مرمر کا فرش بچھایا اور اندر چھت پر نہایت نفیس مخملی چھت گیری لگائی گئی اور باہر کی دیواریں سنگ خارا سے چونے میں چنی، نہایت نفیس ریشمی سیاہ پردہ تمام خانہ کعبہ پر ڈالا جس پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا تھا، اور سنہرے حاشیے پر سلطان کا نام تھا۔ موجودہ کعبہ شریف سلطان مراد کا بنایا ہوا ہے، یعنی مکمل عمارت کو منہدم کر کے اس کے بعد نئے سرے سے تعمیر نہیں کیا گیا۔ غلاف کعبہ ہر سال مصر سے بڑی دھوم دھام سے آتا رہا، ایک مرتبہ اور بھی دوسرے شہر سے بھی بن کر گیا۔ پہلے یہ طریقہ تھا، یعنی لاہور سے بھی گیا۔ پہلے یہ طریقہ تھا کہ پرانا غلاف کعبہ خدام کو دے دیا جاتا، لوگ تبرک کے طور پر اسے خرید لیتے تھے، لیکن اب غلاف کعبہ سعودیہ میں ہی بنتا ہے، اس پر شاہ سعود کا نام ہوتا ہے۔ یہ دونوں جنتی مقام ابراہیم و حجر اسود، یہ دونوں کیا ہیں؟ یہ دونوں جنتی یاقوت ہیں، جنتی پتھر ہیں، بہت نورانی تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کا نور محو کر دیا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ مشرق و مغرب کو چمکاتے، ان کی چمک کی یہ شان تھی۔ مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام کعبہ شریف کی تعمیر کر رہے تھے۔ جس قدر عمارت بلند ہوتی تھی یہ پتھر بھی اونچا ہوتا چلا جاتا تھا اور آپ کے کھڑے ہونے سے نرم بھی ہو جاتا تھا کہ سختی کی وجہ سے
آپ کے قدموں کو تکلیف نہ ہو، اس لیے آپ کے قدموں کے نشان اس میں پڑ گئے تھے۔ اس پتھر کو جبل ابی قبیس پر رکھ کر اور اس کے اوپر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز دی، اے اللہ کے بندو حج کے لیے آؤ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اے لوگوں میں حج کا عام اعلان کر دے، وہ تیرے پاس حاضر ہوں گے پیادہ اور ہر دبلی اونٹنی پر کہ ہر دور کی راہ سے آتی ہیں۔ آپ کے اس اعلان کے بعد ان تمام لوگوں نے لبیک کہا، جنہیں بھی حج کرنا تھا، جس کو جتنی مرتبہ حج کرنا تھا اتنی ہی مرتبہ لبیک کہہ دیا۔ ماؤں کے رحموں میں اور آبا کی پشتوں میں سے تا قیامت آنے والوں نے لبیک کہا، جنہوں نے لبیک کہا اور جتنی بار کہا وہ اتنے ہی بار حج کریں گے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مقام ابراہیم کی عظمت کو بیان کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ ہم اس کے پیچھے نماز نہ ادا کر لیا کریں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے انتظار میں خاموشی اختیار کی۔ لیکن اسی دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیت کریمہ کا نزول ہو گیا، ارشاد ہوا وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، اور حکم دیا کہ مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو۔ مقام ابراہیم سے وہ پتھر مراد ہے جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ معظمہ کی تعمیر فرمائی، اور ابراہیم علیہ السلام کی قدمین مطہرین کی نشانات اس پر آج بھی موجود ہیں۔ طواف کعبہ کے بعد طواف کی رکعتیں اسی مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھی جاتی ہیں، اس میں بھی اتباع ملت ابراہیمی کی جھلک پائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قدمین مطہرین کے نشانات کو وہ عظمت عطا فرمائی کہ قیامت تک طواف کرنے والوں کو حکم دیا کہ مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھو۔ طواف کعبہ کے ساتھ چکر مکمل کرنے کے بعد طواف کی 2 رکعت مسجد حرام میں پڑھنا واجب ہے، لیکن مستحب یہ ہے کہ انہیں مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھا جائے۔ ابراہیم علیہ السلام جب کئی سال گزرنے کے بعد اسماعیل علیہ السلام کو ملنے کے لیے آئے تو اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق حضرت سارہ رضی اللہ عنہا سے وعدہ کر کے آئے کہ اپنے بیٹے کو دیکھ کر ملاقات کر کے واپس آ جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ لیکن آج بھی ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر وہ پھل آپ کو نہیں ملیں گے جو پھل آپ کو مکہ معظمہ کے اندر مل جائیں گے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام نے خاص دعا فرمائی تھی۔ آج لاکھوں کروڑوں کی تعداد پہ لوگ جا رہے ہیں اور خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، اور کبھی تو حتیم میں ہیں اور کبھی میزاب رحمت کے پنالے کے نیچے ہیں، اور کتنا عظیم منظر ہے۔ اور اب بھی وہ منظر عظیم ہے کہ اب حجاج اکرام کے قافلے وہاں پر پہنچ چکے ہیں، حج کے ارکان کی تیاریاں چل رہی ہیں۔ کاش ہم بھی وہاں پر پہنچتے۔ رب قدیر ہمیں اور آپ کو زیادہ توفیق رفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی مکہ معظمہ اور مدینہ طیبہ کی حاضری نصیب فرمائے۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی فرماتے ہیں، حاجیو آؤ کہ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو، آب زمزم تو پیا خوب بجھائیں پیاسے، اب شہ جود و کوثر کا بھی دریا دیکھو، غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو۔ لیکن حج تبھی مکمل ہے جبکہ مدینہ طیبہ کی حاضری ہو جائے۔ رب قدیر ہمیں اور آپ کو مدینہ طیبہ کی حاضری نصیب فرمائے، اور جو لوگ حج کو گئے ہیں مولا تعالیٰ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ان کے حج کو اپنی بارگاہ میں قبول